امریکہ ایران معاہدہ 4 دن تاخیر کا شکار ہو گیا۔ دستخط کی تقریب آج 15 جون کو ٹرمپ کی سالگرہ کے دن ہونا تھی، لیکن اب 19 جون کو ہوگی۔ وزیر اعظم پاکستان نے بھی تصدیق کر دی۔ اسرائیل نے امن عمل کو متاثر کر دیا۔ ایران کی جانب سے اسرائیل کے خلاف کارروائی کا امکان بڑھ گیا۔ خبردار، اگر معاہدے کی تھوڑی سی بھی خلاف ورزی ہوئی تو ایران بھرپور رد عمل دے گا۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ نے کہا، مفاہمتی یادداشت کا مطلب دشمن پر اعتماد کرنا نہیں۔ ایران کی فوجی طاقت نے معاہدے کے متن کو حتمی شکل دینے میں مدد کی۔ امریکہ نے بالآخر ایران کی تمام ناکہ بندی ختم کر دی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا اعلان، دنیا بھر کے جہاز اپنی سرگرمیاں شروع کریں، تیل کی ترسیل بحال ہونے کا وقت آ گیا۔ ایران کے باوقار اور قابل فخر عوام اور ملک کی طاقت پر مسلح افواج نے مزاحمتی محاذ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابیاں حاصل کر لیں۔ ایران کی خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر کا اعلامیہ جاری، کہا غیبی اور فولادی طاقت نے ثابت کیا کہ کوئی سپر پاور نہیں اور تمام طاقت صرف اللہ کی ہے۔ امریکہ کی شکست اس بات کا واضح ثبوت ہے اور دنیا نے دیکھا کہ خدا کے بھیجے ہوئے لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے سپاہیوں کے سامنے دشمن نے کس طرح ہتھیار ڈال دیا۔ پلیز اسرائیل پر حملہ نہیں کرنا، ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران سے التجا کر دی۔ ٹرمپ کی اپیل ایران نے مسترد کر دی۔ ٹرمپ نے پیسوں کی پیشکش کا انکشاف کیا۔ ایران کا اسرائیل پر حملہ کرنے کا امکان۔ ایران نے کہا، بیروت پر حملے کا جلد جواب دے رہے ہیں، انتظار کرو۔ ایران امریکہ میں امن معاہدے کی مفاہمتی یادداشت پر دستخط سے 1 گھنٹے قبل بیروت پر صہیونی جارحیت۔ ٹرمپ شدید برہم، آپس سے باہر۔ صہیونی وزیر اعظم نیتن یاہو کو ٹیلی فون پر شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ انتہائی سخت الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ ان کے پاس فیصلے کرنے کی ناقل ہے اور نہ ہی حالات کو سمجھنے کی صلاحیت۔ اس وقت اس بے وقوفانہ حملے کی کیا ضرورت تھی؟ امریکی خبر رسائی ادارے ایکسیوس سے ٹیلی فونک گفتگو کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اسرائیلی حملے کی وجہ سے امن معاہدے پر دستخط کے عمل میں چند گھنٹوں کی تاخیر ہوئی ہے۔ یہ معاہدہ ابھی ہونا تھا لیکن اب یہ کچھ گھنٹوں بعد ہوگا۔ ٹرمپ نے انکشاف کیا کہ جب ان کے مشیروں نے انہیں بیروت میں اسرائیلی کارروائی کی اطلاع دی تو وہ شدید حیران ہوئے اور نیتن یاہو پر شدید برہم ہوئے۔ اس جاہل میں فیصلے کرنے کی صلاحیت نہیں، عقل و فہم نام کی کوئی چیز نہیں۔ اس کے پاس معاہدے سے ٹھیک 1 گھنٹے پہلے نیتن یاہو کو حملے کی کیا ضرورت تھی؟ بیروت پر اسرائیلی حملے اور ایرانی ردعمل کی دھمکی کے باوجود معاہدہ برقرار ہے۔ اسرائیل کی ایران امریکہ امن معاہدہ سبوتاژ کرنے کی کوشش، بیروت پر میزائل حملے کر دیے، 3 افراد شہید اور متعدد زخمی۔ ایران کے بیروت پر صہیونی حملے کا جواب دینے کا اعلان۔ ایرانی خاتم الانبیاء سینٹرل کمانڈ کے کمانڈر اسدی نے خبردار کیا کہ بیروت میں صہیونی جرائم کا بدلہ لیے بغیر نہیں رہیں گے، حملے کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ ایرانی چیف مذاکرات کار محمد باقر غالباف نے سخت رد عمل دیتے ہوئے کہا، صہیونیوں کی دراندازی نے ثابت کر دیا کہ امریکہ یا تو وعدہ نبھانے میں پختہ نہیں یا پھر اس کی اہلیت ہی نہیں۔ ایسے میں اس راستے پر آگے بڑھنے یا بات چیت جاری رکھنے کی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ابراہیم رضائی نے کہا، امریکہ کے ساتھ کسی بھی قسم کے معاہدے کا راستہ صہیونی حکومت کو قابو میں لانے سے ہو کر گزرتا ہے۔ اگر اس پاگل کتے کو قابو میں نہ لایا گیا تو معاہدے کی سیاسی خشک ہونے سے پہلے ہی یہ دوبارہ حملہ آور سکتا ہے۔ ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب کا آیات ایم کیو ایم اور اے پی ایم ایس کے کارکن ہے، کارکن رہ جاتا ہے جو تنظیم چھوڑ کے نہیں گیا، اس سے زیادہ بڑا کارکن کون ہے؟ یا وفاداری کو کمانڈنگ سمجھا جاتا ہے، ڈیمانڈنگ نہیں سمجھا جاتا۔ وہ کھائی میں گر رہے تھے اور 7 قوم کو لے کر گر رہے تھے۔ اسی بات کے خلاف ہم نے ایم کیو ایم چھوڑی، ہم نے غداری نہیں کی، ہم نے بغاوت کی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ میں مزید دھڑے بندی، 2 گروپ پھر آمنے سامنے۔ چیئرمین خالد مقبول صدیقی اور مصطفیٰ کمال کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری۔
خالد مقبول کے نام لیے بغیر مصطفیٰ کمال پر طنز کے نشتر برسا دیے، کہا ہم استعمال نہیں ہو رہے، تم استعمال ہو رہے ہو۔ چیئرمین کو غیر قانونی کہنے والے خود غیر قانونی ہیں، جو تنظیم چھوڑ گیا اس کی رکنیت ختم، تمہیں وہ ملے گا جو ایم کیو ایم قیادت چاہے گی، اوقات میں رہو، اپنا قد ایم کیو ایم سے چھوٹا رکھو۔ مصطفیٰ کمال نے پارٹی چیئرمین کے بیان پر نیوز کانفرنس کھڑکا دی۔ چیئرمین کو ترقی بترقی جواب دیتے ہوئے کہا کہ سمجھا رہا ہوں، سنبھل جائیں اور ہم سے مشورہ کریں، ہم سے کہیں تو ایک ہی رات میں چیئرمین بنوا دوں، ٹچوں سے ڈرنے والے ہوتے تو بانی کے سامنے کھڑے نہ ہوتے، تم کیا ان سے بڑے بدماش ہو؟ جس لیڈر کا کردار نہیں وہ قوم کا کیس نہیں لڑ سکتا۔ کراچی ایک وقت میں ایسی جماعت کے حوالے کر دیا گیا تھا جو صرف لڑائی جھگڑا کرنا جانتی تھی اور اس جماعت کے رہنما آپس میں ہی لڑنے میں مصروف ہیں۔ وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے کراچی میں عظیم پورہ فلائی اوور کے افتتاح کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ ایک سابق وزیر اعظم کراچی آئے تھے اور اربوں روپے کے ترقیاتی منصوبوں کا اعلان کیا، مگر ان منصوبوں پر عمل درآمد کے لیے کوئی فنڈز فراہم نہیں کیے گئے۔ شاہرائے بھٹو پر تنقید کے جواب میں کہا کہ اس منصوبے پر تنقید کرنے والوں کو پہلے اپنے اندرونی اختلافات حل کرنے چاہئیں۔ یہ وہ حساب ہے کہ سورج پہ لگے دھبا قدرت کے کرشمے ہیں، بدھ ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے۔ کاش اس وقت آپ نے مساق معیشت کی بات مانی ہوتی جب شہباز شریف صاحب نے اسی ہاؤس میں کھڑے ہو کے کہا تھا۔ اس دور سے کمپیئر کریں، یہ ذکر کرنا بہت ضروری ہے کہ حالات تھے کیا۔ آئیں بیٹھیں اور میثاق جمہوریت کی بات کریں۔ وفاقی وزیر اطلاعات کی اپوزیشن کو پیشکش، قومی اسمبلی اجلاس میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہا کہ جب اپوزیشن میں تھے تب بھی بات چیت کی پیشکش کی تھی، آج حکومتیں ہو کر بھی بات چیت کی پیشکش کر رہی ہیں۔ سیاسی بات کرنا اپوزیشن کا حق ہے، جب معیشت کو کوئی ہاتھ لگانے کو تیار نہیں تھا شہباز شریف نے ہمت پکڑی۔ بانی پی ٹی آئی کہتے تھے ملک ڈیفالٹ ہونے والا ہے، کوئی سرمایہ کاری نہ کرے، یہ لوگ ملک کے ڈیفالٹ ہونے پر شرطیں لگا رہے تھے۔ تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ ان کے وزراء نے آئی ایم ایف کو خطوط لکھے۔ بجٹ تجاویز مسترد، جماعت اسلامی کا ملکی احتجاجی تحریک چلانے کا اعلان۔ رہنما جماعت اسلامی حافظ نعیم کہتے ہیں حکومت معیشت جام کر رہی ہے، ہڑتال معیشت کو بچانے اور چلانے کے لیے کی جائے گی، تاجر ہڑتال کریں اور نوجوان موٹر سائیکلیں بند کر کے سڑکوں پر آ جائیں۔ رکوال میں سی سی ڈی اہلکاروں کی فائرنگ سے 9 برس کی آسٹریلوی شہری ہانیہ احمد کی ہلاکت۔ مقدمے میں اہم پیش رفت، پولیس نے مقدمے میں نامزد اہلکار کے خلاف قتل کی دفعہ 302 شامل کر لی۔ فائرنگ میں استعمال ہونے والی رائفل بھی برآمد کری گئی۔ قتل کا مقدمہ درج ہونے کے باوجود سی سی ڈی اہلکار کو جوڈیشل کروا دیا گیا۔ واردات میں ہانیہ کے والد اور بھائی بھی شدید زخمی ہوئے تھے۔ فلسطینی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملہ جبالیہ کیمپ میں اسپتال کے نزدیک کیا گیا۔ خیبر پختونخوا میں طوفانی بارشوں سے تباہی، چھتیں اور دیواریں گرنے کے مختلف واقعات میں 7 افراد جاں بحق، 33 زخمی۔ پی ڈی ایم اے کی نقصانات کی رپورٹ جاری۔ حادثات بنو، شانگلہ اور مانسہرہ میں پیش آئے۔ خیبر پختونخوا کے بالائی علاقوں میں گلیشیائی جھیلوں کے پھٹنے کا الرٹ جاری۔ شدید گرمی اور بارشوں سے گلیشیئرز تیزی سے پگھلنے لگے۔ چترال، دیر، سوات، کوہستان اور مانسہرہ کے ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری۔ اور محرم الحرام سن 1448 ہجری کے چاند کی رویت، آج چاند نظر آنے کے امکانات نہایت محدود۔ ذوالحج کے 30 روز مکمل ہونے کا امکان، یکم محرم 17 جون کو ہونے کی توقع ہے۔ اسپارکو کی پیش گوئی بتایا کہ محرم الحرام سن 1448 ہجری کا چاند آج صبح 7:54 پر پیدا ہوگا۔ آج شام پاکستان میں محرم الحرام کا چاند نظر آنے کے امکانات انتہائی کم ہیں۔ غروب آفتاب کے وقت چاند کی عمر تقریباً 11 گھنٹے 50 منٹ ہوگی۔ فلکیاتی حسابات کے مطابق یکم محرم الحرام 17 جون بروز بدھ متوقع ہے۔